دوسرا یہ سوال ہے آپ کا کہ ناپاکی کی حالت میں تعویذ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی تفسیر ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی کاغذ ہے اور اس پہ کلام اللہ کی کوئی آیت ہے تو آپ ناپاک ہیں تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ اگر ناپاکی بے وضو ہونے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں ایک ہے ناپاکی بندہ بے وضو ہو، یہ چند سوالات آپ کے آئے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ناپاکی یہ ہے کہ آپ بے وضو ہیں، بے وضو ہیں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ موبائل میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور زبانی بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ وہ دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پراپر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ سوال ہے آپ کا کہ ناپاکی کی حالت میں تعویذ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی تفسیر ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی کاغذ ہے اور اس پہ کلام اللہ کی کوئی آیت ہے تو آپ ناپاک ہیں تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ اگر ناپاکی بے وضو ہونے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں ایک ہے ناپاکی بندہ بے وضو ہو، یہ بھی ناپاک ہے، ایک ہے جنابت، یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹی ناپاکی جسے صغرا کہا جاتا ہے اس کا شکار ہیں تو آپ قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب، وہ تفسیر ہے، وہ گرامر کی کوئی بک ہے جس پہ قرآن کی آیت لکھی تو آپ اس بک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ آیت جو ہے اسے آپ ہاتھ ناپاکی کی حالت میں نہ لگائیں۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ تعویذ جو پلاسٹک کور وغیرہ میں بند ہو، کیا اسے گلے میں جنابت یا ناپاکی کی حالت میں لٹکا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی تعویذ پلاسٹک کور، اس کے بعد کپڑا، اس کے بعد کور میں بند ہے آپ کے گلے میں ہو تو وہ ہر حالت میں اسے لٹکا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ غسل فرض ہونے کے بعد کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ تو غسل فرض ہونے کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن آپ اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح خواتین حیض و نفاس کے دنوں میں ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طرح چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ وہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ بغیر وضو تلاوت کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کم ہوگا یا زیادہ؟ ہاں، یہ بات ہے کہ اگر بغیر وضو کی تلاوت کریں جائز ہے، لیکن اس کے ثواب میں یقیناً کمی ہوگی۔ اور اگر آپ تلاوت کریں اور آپ کا وضو ہو تو اس میں ایک نور ہوتا ہے جو بغیر وضو ہونے میں نہیں ہوتا۔ اچھا، لفظ اللہ والا لاکٹ اسے بیت الخلاء میں لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر بھول کر لے جائیں تو گناہ نہیں، بہتر ہے اسے اتار دیں۔ ہاں، یہ تعویذ اور موبائل میں رکھا ہوا قرآن، تعویذ اور موبائل میں رکھا ہوا قرآن، اسے بیت الخلاء میں لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ایک افضلیت کا درجہ ہے، ایک ہے گناہ نہیں ہے۔ اگر تعویذ لٹکا ہوا ہے اور اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر بند ہے، تو وہ بیت الخلاء میں لے کر چلے جائیں تو گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ موبائل میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، احادیث کی کتابیں ہیں وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، اسے بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ احادیث نبویہ میں